السلام علیکم جی، حاضر ہے ریدی ہیلر اپنی آواز کے ساتھ۔ آج میں اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہوں فیمس رائٹر مس مہرالنساء شاہ میر کی ایک تصنیف بگی نمبر 12 سے، جو کہ ایک ہسٹوریکل ناول ہے، جس میں ہماری مصنفہ نے تقسیم ہند کے دوران ہونے والے دردناک واقعات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا اینڈ یو ول سپورٹ مائی کانٹینٹ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سن 1947، شہر لاہور، وقت رات کا آخری پہر۔ لاہور زندہ دلانے لوگوں کا شہر، کھانے روشنی ثقافت اور محلوں کا شہر، اونچے محل عالیشان درباروں کا شہر۔ شہر کی رونق تو ان دنوں میں ہوتی ہوگی جب بادشاہوں کے دربار لگا کرتے تھے، جب شاہی سواریاں لاہور کے سینے پہ بھاری قدم دھرتے ہوئے گزرا کرتی ہوں گی، اور جب محل سے آتی بگھی کی شان میں مرد سر جھکا دیتے ہوں گے، جب آدھا لاہور محل کے پکوانوں کی خوشبو کو اپنے اندر سمو لیتا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ کیسا وقت تھا، بلکہ یہ وقت نہیں تھا، یہ خدا کا عذاب تھا۔ ہاں، یہ عذاب ہی تو تھا کہ لاہوری کھانا چھوڑ بٹوارے کی بات کرتے تھے، جب گلیوں میں نگاڑے نہیں ریڈیو کی آواز گونجتی تھی، جب بڑے بوڑھے مدھم موسیقی چھوڑ بابائے قوم کے پیغام سنا کرتے تھے۔ لاہوریوں کی چمکتی آنکھیں بآس صدا تھیں، آزادی کی آس، شہر لاہور کی کنیت سے ہندوستان ہٹا کر پاکستان لگنے کی آس۔ وہ وقت بیت چکا تھا جب لاہور کی بازاروں میں چوڑیاں بکتی تھیں، یہ وہ وقت تھا جب اسلحے تیار کیے جا رہے تھے۔ کچھ کو لگتا تھا لاہور اسیب زدہ ہو گیا ہے، لیکن مرد مجاہد جانتے تھے کہ لاہور کو چن لیا گیا ہے قربانیوں کے لیے، ملک کی بقا میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ ہاں، رونقیں مانند ہوئی تھیں، لیکن وقتی طور پر۔ کھانے کی خوشبو نے لاہور سے منہ موڑا تھا، لیکن واپسی دعوتوں کے ساتھ ہونی تھی۔ کیا وقت ہوگا جب دھول سے اٹے چہرے، جب جائیدادیں لٹائے ہوئے لوگ سر زمین لاہور پاکستان میں اپنے قدم دھریں گے، اور ان کی آنکھیں کہتی ہوں گی تمہیں پاکستان مبارک۔ تب لاہور کی رونق لوٹ آئے گی، تب امرتسر سے آئے مسلمان بھائیوں کے لیے دسترخوان سجیں گے، تب ہندوستان سے آئی اپنی دین شریک بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ کام آئے گا۔ ہاں، لاہور کی رونق ایک بار پھر لوٹ آئے گی۔ کہانی ایک چھوٹے کچے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ کچی آبادی کے ایک گھر میں صحن چارپائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک طرف کو ہوائی جھلی ایک قسم کا پنکھا ہوتی ہے، یوں کہ ایک بڑے سے لکڑی کے بانس کو صحن کے بیچوں بیچ لگایا جاتا ہے اور اس کے سر پر کوئی بڑی سی چادر اٹکائی جاتی ہے۔ جھلی کے بانس کے ساتھ رسی سے گدھے کو باندھا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے۔ گدھا صحن کے چکر کاٹے جاتا ہے اور جھلی ہوا کے دوش پر صحن میں سوئے لوگوں کو فرت بخش ہوا دیتی ہے۔ رات کے کسی پہر اگر گدھا تھک کر رک جاتا اور گھر کے کسی فرد کی نیند کھل جاتی تو ایک پتلی لکڑی گدھے کے جسم پر پڑتی اور یوں وہ ایک بار پھر جھلی چلانے لگ جاتا۔ باندھی گئی تھی، جس کو چلاتا گدھا یوں سمجھتا تھا کہ وہ ہندوستان کی سیر کو نکلا ہے۔ صبح کی پو پھوٹنے میں بھی تھوڑا ہی سمے تھا۔ صحن کی طرف بنے باورچی خانے میں اس وقت 2 عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسری چہرہ چولہے کے قریب جھکائے پھونک مار مار کر کوئلے دہکا رہی تھی۔ اسی کوشش میں اس کا تنفس پھول جاتا تھا، لیکن مجال ہے جو ان کمبخت کوئلوں نے آگ پکڑی ہو۔ دفتن لالٹین والی لڑکی نے زور سے لالٹین کو زمین پر رکھا۔ تب کی آواز پہ اس کے سامنے بیٹھی عورت کو بے اختیار ہول اٹھے تھے۔ مرن جوگیے، تیرے باوا اٹھ جائیں گے، ضعیف لڑکھڑاتی آواز میں تنبیہ کی گئی۔ اچھا ہی ہے اٹھ جائیں، باوا کو بھی پتہ لگ جائے صبح امرتسر جانا ہے اور یہاں میں خود کو دھوئیں میں جھونک رہی ہوں۔ یہ آواز پہلی والی سے مختلف تھی، بیزار، اکھڑ، معصوم اور الہل۔ دیکھ رانا، مردوں سے مقابلہ کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، تو مرد کی ایک سن لے وہ تیری 10 سنے گا، زمانہ شناس لہجے میں سمجھداری تھی۔ اسی لمحے کوئلے نے وہ آگ پکڑی کہ چولہا دہک اٹھا۔ آج تک آپ نے باوا کی 10 لاکھ سنی ہیں، پھر کیوں وہ آپ کی ایک نہیں سنتے؟ لالٹین اور جلتی آگ میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح تھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر گھنی لمبی پلکوں کا سایہ تھا، رنگت سانولی تھی، ناک اٹھی ہوئی، نچلا ہونٹ موٹا اور اوپری اس کی نسبت پتلا، بھرے بھرے گال اور پرکشش نکوش، یوں لگتا تھا اس نے لاہور کا سارا حسن چرا لیا ہو۔ تیری زبان آج کل بہت تیز چل رہی ہے، ابھی تو امرتسر گئی نہیں اور ابھی سے کیا تیور؟ انہوں نے گرکا تھا۔ وہ چولہے پہ اب دودھ کی دیچکی رکھ رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں۔ اماں، امرتسر کیسا ہے؟ وہاں کے لوگ، وہاں کے کھانے، وہاں کی کوٹھیاں کیسی ہیں؟ لے جھلی، امرتسر میں نیا کیا ہونا ہے؟
وہی لوگ، وہی کھانے، وہی روایات، رکھ رکھاؤ۔ اللہ کی زمین ہے، جیسی یہاں ویسی وہاں۔ تو بتا تجھے امرتسر کیوں جانا ہے؟ بوڑھے جھوڑی زدہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مٹھی میں چینی بری تھی جسے وہ دیچکی میں پلٹ رہی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات پر چہرے کے نقش بگاڑ لیے۔ ایسے کیسے جیسی زمین یہاں ویسی وہاں؟ لاہور ایک ہی ہے اماں، یہاں کا رکھ رکھاؤ بھی ایک۔ دنیا کا کوئی دوسرا خطہ لاہور نہیں بن سکتا۔ میں تو امرتسر اس لیے جا رہی ہوں تاکہ جب نوری بڑی ہوگی تو میں اس کو بتاؤں گی لاہور لاہور ہی ہے، امرتسر میں لاہور والی بات نہیں۔ وہ ایک پل کو رکی، سرمئی بالوں والی بوڑھی عورت پہ ایک خفا خفا سی نظر ڈالی۔ اور اماں میری بات سن لے، لاہور کی زمین الگ تو امرتسر کی الگ۔ اگر ہم ایک ہوتے تو ملک کا بٹوارا نہ ہو رہا ہوتا۔ چنا کہتے ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک ساتھ ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ بوڑھی عورت نے ٹھنڈی آب بھری اور آدھا دودھ پیتل کے گلاس میں انڈیلنے لگی اور باقی دودھ میں پتی ڈالنے لگی۔ یہ جناح گاندھی اپنی راہ ہو لیں گے اور نقصان ہمارا ہوئے گا۔ حق کہا، کون سی دو قوم، کون سے مختلف نظریے، ساری زندگی انہی لوگوں کے ساتھ رہے۔ چھٹی کے کپڑے ان لوگوں کے تحفے تھے اور اب کفن خریدیں گے پاکستان میں۔ وہ سخت ناراض نظر آتی تھی۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا آپ لکشمی تائی کا جوٹا پی لیں گی اماں؟ کیا اس کے کھائے برتن میں کھا لیں گی؟ اس کی اترن پہن لیں گی یا پھر مندر سے آیا پرساد منہ میں رکھ لیں گی؟ اماں کو گویا ہول اٹھے تھے، بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ رانا، اللہ تجھے سمجھے، بھلا لکشمی کا جوٹا کیوں کر پی سکوں؟ اس کی اترن، اللہ معافی دے، جانے کتنی بار اس کی ساڑی نے مندر کے فرش کو بوسہ دیا ہوگا۔ میں زہر کھا لوں گی لیکن مندر کا پرساد نہیں، اللہ میرے اللہ معافی۔ وہ ہنوز کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ گلِ رانا مسکرائی۔ جس قوم کے ساتھ برتن کپڑے کھانا نہیں بانٹ سکے، ان کے ساتھ نسلیں اور زمین کیسے بانٹ لیں اماں؟ نہ وہ پلید نہ ہم پاک، بس ہمارے منہ پہ کلمہ اور ان کے منہ پہ رام۔ فرق کیا ہوا بھلا؟ اماں نے تھوڑی پر انگلی جما کر سوال کیا۔ فرق یہ ہوا کہ جن قوموں کا مستقبل ساتھ نہیں، ان کا حال بھی ساتھ نہیں۔ بٹوارا اماں، بٹوارا، لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام۔ وہ جوش ایک جذبے سے بولی تو اماں سوچ میں پڑ گئی۔ چولہے پہ رکھی چائے ابلتی رہی۔